إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 12 ربیع الثانی 1442 ہجری مطابق 27 نومبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے قطع رحمی اور صلہ رحمی کا انجام. جو لوگ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں اور جو رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں گفتگو ہوگی. اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھے راستہ بتانے کے لیے، صحیح ڈگر پر چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ بھی جاری کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایات و احکام موجود ہیں. دین اسلام نے حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت زور دیا ہے. حقوق العباد کے خاص پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو صلہ رحمی بھی ہے. صلہ رحمی اخلاق حسنہ کا ایک اہم جز ہے. صلہ رحمی سے رشتے ناطے برقرار رہتے ہیں، لیکن آج قطع رحمی اور قطع تعلق کی کثرت ہو گئی ہے. مسلمانوں میں قطع تعلق کا معاملہ بھی بہت عام ہو چکا ہے. محض معمولی اختلاف کی بنا پر اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دینا، اس سے پیٹ پھیر لینا، اس سے قطع تعلق کر لینا اور اخوت و محبت کے تمام روابط کاٹ دینا بہت سے لوگوں کا شرع بن چکا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک دوسرے سے بغض رکھا کرو، نہ حسد کیا کرو، اور ایک دوسرے سے پیٹ پھیرا کرو، نہ قطع تعلق کیا کرو. اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں،
کہ وہ 3 دنوں سے زیادہ اپنے کسی بھائی سے تعلق توڑے رکھے۔ عوام تو عوام ہے، اچھے بھلے سمجھدار فہم و فراست رکھنے والے ذی شان اور اہل علم بھی اس مصیبت سے محفوظ نہیں۔ گویا یہ ایک موذی مرض اور معاشرے بھر میں پھیلتا ہوا ناسور ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اذیتناک بات یہ ہے کہ نیک متقی اور پرہیزگار لوگوں، حتیٰ کہ وہ نمازی جو مسجد کی طرف جانے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی بسا اوقات تکبر و نخوت کی انتہا کو چھو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس انداز سے منہ پھیرتے ہیں کہ باہم کلام ہونا پسند نہیں کرتے، نہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، جبکہ اس قطع تعلق کا سرے سے کوئی سبب نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو بالکل معمولی سا ہوتا ہے۔ اگر آج معاشرے میں اگر بچے بھی کسی معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں تو والدین ان بچوں کی لڑائی کو وہیں ختم نہیں کرتے، بلکہ اس لڑائی کی وجہ سے کئی سال تک تعلقات توڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ تو جاہلوں کا عمل ہے، مگر جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس طرح نہیں کرتے، وہ درگزری سے کام لیتے ہیں۔ جس طرح صلہ رحمی کے تعلق سے قرآن و حدیث میں فوائد آئے ہیں، اسی طرح قطع رحمی کے تعلق سے بھی بہت سی وعیدیں آئی ہیں۔ قطع رحمی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ امت محمدیہ کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں۔ صلہ رحمی قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کے اندر، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ لے کر تمہیں ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتوں کو توڑتے نہیں بلکہ ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ان باتوں کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور اس کے برعکس قطع رحمی ہے جس میں بہت سارے نقصانات پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ قطع رحمی کرنے والے پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار، اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کے توڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان پر لعنت اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم قطع رحمی کرنے سے پرہیز کرو۔ اس میں ان لوگوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، ان کا انجام کیا ہے۔ جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد اور مواثیق کا خیال نہیں رکھتے اور جن اوامر و نواہی کا انہیں حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اور جن تعلقات، رشتوں اور قرابتوں کو جوڑے رکھنے کی انہیں نصیحت کی گئی ہے ان کا خیال نہیں رکھتے، اور کفر و معاصی کے ارتکاب کے ذریعہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم عرش سے لٹکا ہوا اور کہتا ہے جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا۔ معلوم ہوا کہ صلہ رحمی واجب ہے،
اور قطع رحمی حرام ہے۔ ہر جمعرات کو اولاد آدم کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک قطع رحمی کرنے والا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو، اسی لیے آپ لوگ صلہ رحمی کرو، اور کتنا زبردست اس کا انجام اور اس کا نقصان اور اس کی وعید آئی ہے میرے بھائیو۔ اس لیے جو آپ سے اپنا تعلق کاٹے آپ اس سے تعلقات جوڑے رکھو۔ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ ایسی جنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے انہیں پوشیدہ کر رکھی ہے، جو وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نیک بندوں کے لیے ایسی جگہ تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں خیال گزرا۔ قطع رحمی کرنے والے کو دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغاوت اور قطع رحمی ایسا گناہ ہے کہ اللہ ان کی سزا دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ میرے بھائیو، قطع رحمی کرنے والے کے خلاف رحم کی فریاد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے مشتق ہے اور عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور کہتا ہے اے رب مجھے کاٹا گیا، اے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اے رب مجھ پر ظلم کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے کہ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے، اور اسے کاٹ دوں جو تجھے کاٹ دے۔ معزز سامعین کرام، کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو کاٹ دے؟ ہرگز نہیں، یہ تو کسی کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم کتنے بھی نیک اعمال کر لیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی جنت میں داخل ہوں گے، نہ اعمال کے ذریعے سے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس کی رحمت حاصل کرنے کی خواہش رکھیں اور حاصل کرتے رہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کرام چھوڑ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ میرے بھائیو، اگر اپنے مسلمان بھائی سے کچھ ناراضگی ہو جائے تو 3 دن کے اندر صلح و صفائی کر لینا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تعلقات کاٹے رکھے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی تکالیفات پر صبر کرتا ہے، جو بہتر ہے
اس شخص سے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور تکلیفات پر صبر نہیں کرتا۔ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں کے اعمال ہر شب جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں، لیکن قطع رحمی کرنے والا اللہ کے ناپسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل اور احسان کرنے کا اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے رشتہ داروں کو دینے یعنی ان کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کا مدد کرو، آپ اپنے رشتہ داروں کا تعاون اور مساعدہ کرو۔ اس لیے معاشرے کے خوشحال لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کا بھوکا اور ننگا نہ چھوڑیں، بلکہ ہر طرح سے ان کی مدد کریں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کل خاندان کے بعض لوگ خوشی اور عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ان کے کئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے کھانے اور کپڑوں کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن ان کے مالدار رشتہ دار ان کی مدد کرنا تو کیا ان کا حال پوچھنے بھی نہیں جاتے۔ قطع رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ خفان قبیلے کا ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قطع رحمی کرنا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر برائی کا حکم دینا اور نیکی سے منع کرنا۔ میرے بھائیوں، قطع رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ اعمال میں سے ہے جو یہ بیان کیا گیا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان تمام بری عادتوں سے بچ کر رہیں، ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، خواہ وہ اس کے وارث ہوں یا نہ ہوں، محرم ہوں یا غیر محرم ہوں۔ آج معاشرے میں صلہ رحمی کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اگر کبھی قطع تعلق ہو جائے تو آپس میں پہن کرنے کو عار اور شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور چاہتے ہیں کہ وہی ہمارے پاس آئے اور وہی پہلے بات کرے، وہی پہلے مجھ سے سلام کرے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی ایک مفہوم عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے کہ اگر رشتہ دار صلہ رحمی کرے تو ان سے صلہ رحمی کی جائے، اگر وہ اچھا برتاؤ کرے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور اگر وہ اچھا دے تو انہیں دیا جائے، ورنہ نہیں۔ حالانکہ یہ مفہوم بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ تو ایک طرح کا بدلہ ہے، بلکہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی قطع رحمی اور ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہمیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جانی چاہیے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل من قطعك واحسن الى من اساء اليك وقل الحق ولو على نفسك۔ رشتہ داروں کو جوڑو جو تم سے کاٹے اور حسن سلوک کرو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، اور حق بات کہو اگرچہ کہ وہ تمہارے نفس کے خلاف ہو۔ اس طرح ابتدائی وحی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، الغرض یہ کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں اپنی طاقت کے مطابق انسان اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا رہے، ورنہ اس بری وبا کی وجہ سے ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہوگا جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی،
اور اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ان بندوں میں سے بنائے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، اور ہم سب کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے مصداق بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، اور ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما، اور یہ جو بنائے یہ جو مصیبتیں پھیلی ہیں بیماریاں، اللہ رب العالمین ان بیماریوں کو اس دنیا سے خاتمہ فرمائے، اور خاص طور سے یہاں کے ولاۃ امور اور ذمہ داروں کی اللہ رب العالمین کو حفاظت فرما، اور اس مملکت توحید کی اللہ رب العالمین تو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔